نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ طریقہ کار اپنانا ہے اور ہمیں کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے وہ پی ڈی ایم فیصلے کرے گی، لیکن چند ایک باتیں ایسی ہیں جو میں قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میڈیا کے تھرو، اور میں وہ یہاں بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اعلانات کل پرسوں سے جو ہو رہے ہیں اور جس طرح سے خوف کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو جب کوئی نااہل، نالائق حکومت، ناکام حکومت جب عوامی گھیرے میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ان پہ اتر آتی ہے۔ لیکن آپ الیکشن جو سینٹ کا ہے وہ آپ 1 مہینہ پہلے کرا لیں، 1 مہینہ بعد کروا لیں، یا آپ اس کا جو بھی فیصلہ کریں، اس سے آپ کی جاتی ہوئی حکومت کو انشاءاللہ تعالی دوام نہیں ملے گا، اس سے آپ اپنی حکومت کو نہیں بچا سکتے۔ اور جب عوامی غصہ، عوامی جو قہر ہے، جب وہ جاگ اٹھتا ہے تو اس قسم کے جو انتظامات ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کو پی ڈی ایم کی موومنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا جیسے کہ آپ فرماتے ہیں، اور اگر آپ کو پی ڈی ایم کے جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو اچانک ایسی کیا آفت آ پڑی، ایسی کیا ایمرجنسی آ پڑی کہ آپ کو 1 مہینہ پہلے الیکشنز اناؤنس کرنے پڑے، جو کہ کبھی پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور پوری کی پوری آپ کو جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج کرنی پڑی۔ جو لوگ 11 مارچ کے بعد جن اراکین نے حلف اٹھانا تھا ان کو پہلے منتخب کرنے کی کیا منطق ہے، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حکومت کے پاس اب دن تھوڑے ہیں، اور اس میں آپ جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کریں انشاءاللہ تعالی گھر تو آپ کو جانا پڑے گا اور جلدی جانا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے پہلے باقی قومی اداروں کو تباہ کیا، جس طرح آپ افواج پاکستان کے اسپوکس پرسن بن کر آپ افواج پاکستان کو، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو آپ اپنے سیاست میں گھسیٹتے رہے، ان کا نام استعمال کرتے رہے، ان کو اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے رہے، اس سے ان اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہلے پہنچ چکا ہے۔ اور ایف آئی اے کے سربراہ بھی آپ خود ہی بن بیٹھے، یہ آپ جانتے ہیں کہ بشیر میمن صاحب نے کیا گواہی دی تھی کہ ان کو پرائم منسٹر کے آفس میں بلا کے آپ دھمکا رہے تھے اور آپ ان کو اپنے مخالفین پہ مقدمات بنانے کو کہہ رہے تھے۔ اسی طرح ایف بی آر کے چیئرمین بھی آپ خود ہی بن جاتے ہیں، اسی طرح آپ خفیہ ایجنسیز کا جو کام ہے وہ بھی آپ خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اب آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین بھی بن بیٹھے۔ دیکھیں الیکشنز جو بھی الیکشنز اناؤنس ہونے ہوتے ہیں ان کا جو اسکیڈول اناؤنس ہونا ہوتا ہے وہ آئین پاکستان نے ایک ادارہ بنا رکھا ہے جس کا نام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ یہ سارے فیصلے، یہ ساری اناؤنسمنٹس جو ہیں یہ ای سی پی کو کرنی ہے، یہ کوئی پرائم منسٹر یہ چیز نہیں کر سکتا۔ آپ نے کس حیثیت میں یہ جو 1 مہینہ پہلے کا اعلان ہے الیکشن ہولڈ کرنے کا سینٹ کا، وہ آپ نے کس حیثیت میں کیا؟ کیا آپ نے آئین پاکستان کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ کے کسی جو آپ نے اتنی بڑی فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے اپنے وزراء کی، اپنے مشیران کی، کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ آئین پاکستان کی روح سے یہ اعلانات آپ خود نہیں کر سکتے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے؟ یا پھر آپ نے آئین پاکستان کا حلیہ بگاڑنے کا اور اداروں کے حلیہ بگاڑنے کا ٹھیکہ آپ نے اپنے سر لے لیا اور اس کو آپ بڑی بخوبی انجام دے رہے ہیں؟ اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے من پسند جو طریقہ کار ہے انتخاب کا وہ بھی آپ کو اچانک یاد آ گیا ہے، اس سے آپ سپریم کورٹ کی منظوری لے لیں۔
آپ سپریم کورٹ کو کس خوشی میں کنٹروورشل بنا رہے ہیں اور کیوں آپ اس کو اس مقدمے میں گھسیٹ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کا کام ہے اور میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے جو اعلان ہوا ہے شو آف ہینڈز کا، اس کے پیچھے جو مقصود ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم نے چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا یا جو اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا، اس کے خلاف عدم اعتماد کی جب تحریک آئی تھی، تب آپ کو شو آف ہینڈز یاد نہیں آیا؟ تب آپ نے اپوزیشن کو ناکام بنانے کے لیے، ان کے اراکین کو توڑنے کے لیے، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے آپ نے ایجنسیز کا استعمال کیا، ریاستی طاقت کا استعمال کیا اور خفیہ رائے شماری کو پورا نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اس کا پورا آپ نے فائدہ اٹھایا۔ اور آج جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی حکومت جاتی نظر آ رہی ہے، آپ کو اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ اعتماد نہیں رہا، آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے آپ نے ملک کا جو حال کر دیا، آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں اور آپ کو ان پر اعتبار نہیں رہا، تو آپ کو آج شو آف ہینڈز یاد آ گیا؟ اور اس کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کی اس کے لیے ضرورت ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ جو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہے، وہ اس کے لیے اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے بلڈوز نہیں کر سکتے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اگر کوئی آئینی ترمیم بھی کرنی ہے تو یہ پارلیمنٹ کرے گی۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ صرف اس کی تشریح کر سکتے ہیں، لیکن وہ نیا قانون تو نہیں بنا سکتے، وہ قانون میں ترمیم بھی نہیں کر سکتے، وہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ تو اب کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کام بھی آپ نے خود ہی سنبھال لیا اور آپ اس قسم کے کنٹروورسی کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ اس میں سپریم کورٹ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے من پسند جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر جو آپ کو جس وقت سوٹ کرتا ہے اس کے اوپر آپ سپریم کورٹ کو انوالو کر لیں۔ یہ تو اعلیٰ عدلیہ کو کنٹروورشل بنانے والی بات ہے اور اس کو سیاست میں گھسیٹنے والی بات ہے۔ قوم اس پہ نظریں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس میں ہم لیگل میجرز کیا لیں گے وہ ہم انشاءاللہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ آئین کا حلیہ نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ آپ کو ہم اس کی اجازت دیں گے، نہ اس کو پاکستان کے عوام ایکسیپٹ کریں گے۔ اور پھر میں ای سی پی سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ای سی پی کے جو چیئرمین ہیں وہ ایک آئینی ادارے کے سربراہ ہیں، ان کی اتھارٹی کو ایک جعلی وزیر اعظم کا انڈرمائن کرنا یہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں ہے، اور قوم جو ہے وہ ای سی پی کے اوپر اب نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر وہ یہ اس کے جعلی اور غیر آئینی احکامات کو مانتے ہیں تو پھر قوم سمجھے گی کہ وہ بائسڈ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی گورنمنٹ کا، کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے، وہ قوم کا ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اس کو آئین کے تحت چلنا چاہیے اور اس کو آئین کے تحت چلانا چاہیے۔ وہ بھی وقت ہمیں یاد ہے جو آپ ای سی پی کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سرمنز دیا کرتے تھے اور اس کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کسی کے ذاتی ادارہ نہیں ہیں، آپ کو یہ فیصلے کرنے چاہیے، آپ کے اندر جو ہے وہ آئین کو آپ کو فالو کرنا چاہیے، آپ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ تو کہاں گئی وہ ساری باتیں آج جب آپ کا وقت آیا تو آپ نے خود ہی ای سی پی کے چیئرمین بن کے آپ نے اناؤنسمنٹس کر دی۔ تو ہم ای سی پی کے چیئرمین کو بھی یہ کہتے ہیں کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کسی بھی غیر آئینی حکم کو یا احکامات کو ماننے سے انکار کریں اور آپ آئین کے اندر جو طریقہ کار بتایا ہوا ہے وہ آپ اس کو کائنڈلی فالو کریں۔ قوم آپ کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا میرا خیال ہے لانگسٹ پینڈنگ کیس ہے، جس کے اندر شواہد اور جو ایویڈنس ہے وہ ارریفیوٹیبل ہے، وہ سب ای سی پی کے پاس آ چکا ہوا ہے۔ اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دینا یہ بھی ایک چیز ظاہر کرتا ہے کہ یہ جعلی حکومت کس طرح دباؤ ڈلوا رہی ہے ایک قومی ادارے کے اوپر اور کس طرح اپنا من پسند فیصلے اس سے لے رہی ہے۔ تو ای سی پی کو بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہوگا اور کسی ایک پارٹی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ استعمال نہیں ہو سکتے۔ قوم کی نظریں ہیں آپ کے اوپر۔ میڈم یہ بتائیں جی کہ
لاہور کا جلسہ تو کامیاب ہوا، آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اسلام آباد کا لانگ مارچ کامیاب ہوگا؟ اور اگر آپ لوگ استعفے دیتے ہیں اسمبلی سے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی ضمنی انتخابات کروا دیں گے، آپ کے پاس کیا سمجھیں آپشن؟ دیکھیں، اگر یہ طریقے میں نے سب دیکھے ہوئے ہیں، پالیٹکس کے خارزار میں بہت عرصہ ہو گیا، یہ سب طریقے میں جانتی ہوں. آپ 500 سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے بائی الیکشن. اور اگر آپ بائی الیکشن دیکھیں، پوری اپوزیشن جب ریزائن کر دیتی ہے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے، تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ 70% جو اگر آپ نے جعلی ووٹ، چلیں 30% بھی آپ کا اگر جعلی ووٹ ہے، اس کو میں جعلی کہوں گی، تو 70% ووٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے پی ڈی ایم. تو وہ کیا آپ ان کے بغیر الیکشنز کرا لیں گے؟ آپ اگر پی ڈی ایم ریزائن کرتی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان دھمکیوں کو سے کوئی مرعوب ہو جائے گا، ڈر جائے گا، تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب آپ پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ ہو رہا تھا، آپ اپنے کتوں کے ساتھ اپنی تصاویر جاری کر رہے تھے، تو وہ آپ کتوں کو نہیں بہلا رہے تھے، آپ اپنا خوف بہلا رہے تھے. جتنے بھی لوگ تھوڑی بہت بھی نفسیات کو سمجھتے ہیں، وہ جو تصاویر ایشو ہوئی تھیں، اس کے پیچھے آپ کا خوف جھلک رہا تھا، آپ کی نفسیات جھلک رہی تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کتوں سے کھیلنا اور بات ہے، قومی اداروں سے کھیلنا بہت خطرناک ہے، جس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے، جس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت آپ سے قوم لے گی. جی، آپ نے جس طرح بات کی کہ ہم اپنا استعفے تو ہم نے دینے ہی ہے، اگر یہ آرڈیننس لے آتے ہیں فوراً، تو کیا پی ڈی ایم اپنے فیصلے کے اوپر کوئی نظر ثانی کرتے ہوئے، کون سا آرڈیننس؟ اگر پہلے سینٹ میں فوری طور پر اگر کہتے ہیں کہ الیکشن جلد کرا لیتے ہیں، سینٹ کے الیکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں، میں نے اس میں پہلے یہ بات کر دی ہے کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے نہیں ہو سکتا. ان کو وایا سپریم کورٹ جانا پڑے گا، ان کو وایا سپریم کورٹ جانا پڑے گا، اور سپریم کورٹ کے اوپر بھی پاکستانی قوم کی نظریں. مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ قوم کو مایوس نہیں کرے گی اور آئین کا حلیہ بگاڑنے والوں کا ساتھ نہیں دے گی. آرڈیننسز کے ذریعے آپ آئین کو بلڈوز نہیں کر سکتے. آج سپریم کورٹ نے جس طرح نیب کے اوپر کہا ہے کہ چیئرمین نیب کے علاوہ کوئی بھی چیئرمین نیب تو تعریف نہیں کر رہا. سپریم کورٹ کا اتنا بڑا جملہ کہہ دینا، ریمارکس دے دینے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے موقف کی تائید ہے یا عوامی موقف کی تائید ہے؟ دیکھیں، جس طرح وہ باقی اداروں کو خراب کر کے ان کے سربراہ بنے ہوئے، میں سمجھتی ہوں کہ نیب کا چیئرمین جو اس کا نام ہے عمران خان. والا واقعہ آیا، آرمی چیف اور آئی ایس پی آر کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی، اس کے بعد ایک طوفان بھی اٹھا، میاں نواز شریف نے آپ نے ریجیکٹ کیا. ایک بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی کمیٹی بنائی گئی تھی کابینہ کی، اس کی رپورٹ کیا بلاول سے ڈسکس ہوا ہے کہ کب آپ رپورٹ لا رہے ہیں؟ معاملہ کیا تھا، یا پیپلز پارٹی آپ کی اب کیونکہ اتحادی جماعت ہے تو معاملہ رفع دفع کرتی ہے؟ نہیں، رفع دفع نہیں، اس کی جو رپورٹ سامنے آنی تھی وہ آ چکی ہے. پوری قوم کو نہیں، میں بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے بھی یہ ایڈونچر کیا. اس نے میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم کے بیانیے کو مزید تقویت بھی دی، اس پہ مہر بھی ثبت کر دی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. اور وہ اس بات پہ بھی مہر ثبت ہو گئی تھی کہ یہ حکومت عمران خان کی نہیں ہے، وہ مسٹر خامخواہ ہے، تابع دار خان ہے، اس کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن اس کیس کے جتنے بھی فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے آ چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب اس پہ کسی بھی رپورٹ کی ضرورت ہے. فیکٹس قوم کے سامنے ہیں، جنہوں نے کیا تھا انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. میٹنگ ہوئی آپ کی ماڈل ٹاؤن میں، میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے بعد ایک بیان آیا جاوید لطیف کی جانب سے کہ 4 سے 6 لوگ وکٹ کے دونوں سائڈوں پہ کھیل رہے ہیں. تو کیا آپ کو ان کا پتہ ہے، اور کیا جزا اور سزا ان کے لیے ہوگی ان 4 سے 6 لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ مسلم لیگ نون جو مسلم لیگ کی ہسٹری رہی ہے، ایز اپوز ٹو دیٹ، اتنے ٹف ٹائمز کے باوجود، اتنے ٹیسٹنگ اور اتنے ٹرائنگ ٹائمز کے باوجود، مسلم لیگ نون ماشاءاللہ جس طرح متحد رہی ہے، جس طرح نواز شریف صاحب کی قیادت میں متحد ہے،
اور تقسیم ہونے سے اس نے انکار کیا, جبر کا سامنا کیا, ریاستی جبر کا سامنا کیا, سارے مظالم کا سامنا کیا, لیکن پھر بھی میاں صاحب کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ انہوں نے وفاداری نبھائی. میں مسلم لیگ نون کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دو رائے ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ متحد ہے. کوئی اس میں دونوں جانب نہیں کھیل رہا, کوئی نہیں کر رہا. سب کے اوپر ذاتی طور پہ بھی مشکلات ہیں. بطور جماعت بھی مسلم لیگ نون بہت بڑے مراحل سے, امتحانات سے گزری ہے, لیکن ذاتی طور پہ بھی میں پرسنلی جانتی ہوں کہ ایم این ایز, ایم پی ایز سے لے کے ورکرز سے لے کے جو لوکل باڈیز کے ہمارے عہدیدار ہیں ان سے لے کے ان کے مظالم سے کوئی بچا نہیں ہے. انہوں نے پوری کوشش کی ہے جماعت کو توڑنے کی, لیکن ان کو تاریخی ندامت اور شرمندگی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون متحد ہے اور رہے گی. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی سینٹ الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے, تو سینٹ الیکشن آپ پوچھیے. سینٹ الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, تو پچھلے جو الیکشن ہوئے تھے وہ 3 مارچ کو ہوئے تھے, اس ٹینیور سے پہلے ہوئے تھے, جو آپ وقت بتا رہی ہیں اس سے پہلے ہوئے تھے. تو اگر کیبنٹ یہ منظور کر لیتی ہے تو آپ لوگوں کے پاس کیا لیگل پروسیس ہوگا کہ آپ سپریم کورٹ جائیں گی اس پروسیس کے اوپر, کہ اگر کیبنٹ کے فیصلے کو چیلنج کریں گے آپ لوگ؟ اس پہ کیبنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی, یہ فیصلہ ای سی پی کو کرنا ہے, اور ہمیں اگر سپریم کورٹ جانا ہے, کیا لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہیں ہمیں اور کیا ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں, یہ فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی. میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے جو اس وقت جاری ہے. عمران خان صاحب نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ وقت سے پہلے وہ سینٹ الیکشن کروا لیتے ہیں, تو کیا پی ڈی ایم نے جو ان کو ڈیڈ لائن دی ہے 31 دسمبر تک کی, تو پی ڈی ایم بھی اپنی ڈیڈ لائن پہ نظر ثانی کر سکتی ہے تاکہ ان کو ٹف ٹائم دیا جائے؟ آپ کے سوال کے 2 کمپوننٹس سے, ایک تو آپ نے اعصاب کی بات کی, جن کے اعصاب شل ہو چکے ہیں اور جواب دے چکے ہیں, وہ آپ کے سامنے کہ کس طرح پورا اسکیڈول انہوں نے پورا اپنی اسٹریٹجی چینج کر کے وہ انہوں نے پہلے کر دیا. یہ ان کے اعصاب شل ہونے کی ہی نشاندہی کرتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ پی ڈی ایم اپنے پروگرام کو کس طرح سے ٹویک کرتی ہے نہیں کرتی, یہ پھر پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہی فیصلہ ہوگا, جس کا اعلان خود پی ڈی ایم کر دے گی انشاءاللہ. حکومت کے جو علی وزیر ہے ان کو گرفتار کر دیا گیا اور وہ رکن اسمبلی بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے جو سیاسی رہنماؤں کو گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے اس میں جمہوریت کہاں پر کھڑی ہے؟ دیکھیے, میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے ملک میں اس قسم کی تحریکوں کو اگر آپ نے اپنے ساتھ نہ ملایا, ان کو قومی دھارے سے نہ جوڑا, آپ نے ان کو ایک پنپنے کے لیے چھوڑ دیا, تو اس سے آپ کی فیڈریشن جو ہے وہ ویک ہوگی, اس سے اسٹیٹ کی رٹ بھی ویک ہوگی, اس سے پاکستان کی جو سالیڈیرٹی ہے, پاکستان کی جو ایک یونٹی ہے, اس کے اندر دراڑ آئے گی, اور یہ کوئی کسی بھی چیز کے ساتھ ڈیل کرنے کا کوئی عقل مندانہ یا دانش مندانہ طریقہ نہیں ہے. میڈم یہ بتائیے گا نواز ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب ایکول پاکستانی ہیں, اور ہمیں اسی طرح ایک دوسرے کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ادھر سے لے لیں, کریں کالیں کرنا بند کریں, رابطے کرنا بند کریں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ رابطے ہو رہے تھے, کالیں کی جا رہی تھی. کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی رابطے یا کالیں کو ہوا ہے؟ جی جی. میڈم یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے مسلم لیگ ابھی آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ ہے اور کسی بھی حد کا پروجیکٹ نہیں ہے, آپ اس کی تبدیل الحمدللہ. لیکن دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب نے 2 روز پہلے نواز شریف سے ملاقات کی, ان کے حوالے سے یہ خبریں آئی ہیں کہ میاں صاحب نے انہیں مفاہمت کا مشورہ دیا ہے اور حقیقتوں کا جو آپشن ہے اس سے اجتناب کرنے کا مشورہ دیا. یہ خبریں آئی ہیں اور میڈیا پہ چلی گئی. ایز اپوز ٹو دیٹ, یہ تو صرف مفروضہ ہے نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میڈیا پہ جس قسم کی گیم کھیلی جا رہی ہے وہ مجھے سب سمجھ آ رہی ہے, اور یہ جان بوجھ کے اس قسم کی خبریں ریلیز کی جاتی ہیں کوئی نیریٹو بنانے کے لیے, اور وہ یہ نہیں جانتے کہ جھوٹ سے نیریٹو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کا آ جاتا ہے سامنے, لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے. مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے, اور میرے علم کے مطابق وہ کورٹ میں آئے ہوئے تھے, جو مجھے پتہ چلا ہے انہوں نے بالکل اس سے الٹ بات کی ہے. وہ بالکل, اگر نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ ہوگا, پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں, کب دینے ہیں, شہباز شریف صاحب نہ صرف اس کے ساتھ ہیں بلکہ وہ اس کو سپورٹ بھی کریں گے, اور بلکہ انہوں نے اس کے لیے اپنی پارٹی کو احکامات دیے ہیں
کہ اس کا ٹائملی جو اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے اس کو انشور کیا جائے. تو یہ جو مفروضے ہیں ان کے اوپر بات میں نہ کروں گی, اور یہ بھی ان کے خوف کی عکاسی ہے کہ وہ ان مفروضوں کے ذریعے اپنے آپ کو اپنا نیریٹو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ قابل ترس حالت ہے ان کی. میڈم یہ بتائیے گا نواز شریف صاحب کے حوالے آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ کے پاس آگے سے لاسٹ جو آپشن ہے وہ ریزائن کا ہے لانگ مارچ کے بعد. تو کیا اب تک کی جو پوزیشن ہے جو آپ کو کوشش کر رہی ہیں لانگ مارچ کے بعد ریزائن کا, اس پر ابھی تک ہمیں جو یاد ہے کہ ان کے کانوں پر چینج نہیں ڈفرنٹ یہاں سے ڈائلاگ جیسے ڈائلاگ اپریشیٹ ہونا ہے, اس کو بتائیے گا کہ کتنے چانسز جو ہے نا اب آپ کے پاس بچے ہیں کہ اپریشیٹ نہیں ہو رہا ان کے کان پر جو ہے. میری اطلاعات اس سے برعکس ہیں. تھینک یو. میڈم میرا سوال یہ ہے نواز شریف صاحب کے متعلق کہ سوشل میڈیا پہ ان کی ایک تصویر آئی جس میں وہ صحت مند نظر آ رہے تھے اور پیزا پارلر میں پیزا وہ انجوائے کر رہے تھے. ایک اس پہ بڑی تنقید ہو رہی. دوسرا میرا اہم سوال یہ ہے نہیں, اس پہ تنقید کیوں ہو رہی؟ نہیں میاں صاحب, اس پہ تنقید کیوں ہو رہی کہ آپ کو ان کے صحت مند نظر آنے پہ پرابلم ہے, یا کیوں پیزا کیوں نہیں کھا سکتا انسان؟ جو جن کے پیرنٹس وغیرہ کم ہیں یا اس طرح یا دل کے مریض ہیں تو چکنائی سے دور رہیں. یہ اس طرح کی ڈاکٹرز کی جو رائے ہے وہ کہہ رہے ہیں, تو اس وجہ سے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مجھے کہیں کسی ڈاکٹر کا دکھا دیں کہ انہوں نے منع کیا ہو کہ جو پلیٹلیٹس کا یا دل کا مریض ہے وہ کبھی کبھار پیزا نہیں کھا سکتا. میں ذاتی طور پہ یہ جانتی ہوں کہ میاں صاحب بہت شوق سے کوئی پیزا کے زیادہ, ہاں میرا یہی خیال ہے. آپ نے اپنے تقاریر اور پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ آپ کے پاس نواز شریف کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بہت ساری ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں. کیا جج ارشد ملک کی وفات کے بعد وہ ویڈیوز بھی دفن ہو گئی ہیں, یا آپ مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہیں کہ اس پر ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی. میڈم یہ بتا دیجیے گا وہ وقت آنے پہ جب میاں صاحب مناسب سمجھیں گے وہ اس کو استعمال کریں گے. میڈم یہ بتا دیجیے گا اور سب سے بڑا میاں صاحب کی بے گناہی کا ثبوت اس ویڈیو میں ہے جو عوام کے سامنے آ چکی ہے. مریم صاحبہ یہ بتائے گا کہ تو پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں تیاری کر رہی ہے حصہ لینے کی. انہوں نے اپنے اراکین کو بھی کہا ہے کہ آپ تیار ہیں, کمیٹیز وغیرہ بھی بنا رہے ہیں. تو سینٹ کا الیکشن جو ہے اس وقت غیر معمولی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے. تو آپ کو جو آپ کا الائنس ہے کہ یہ مکمل طور پہ بائیک آؤٹ کرے گا, یا اگر پیپلز پارٹی الگ ہوگی پھر آپ کا عمل کیا ہوگا؟ یہ جو اناؤنسمنٹ ہے کہ وہ پی ڈی ایم اس پہ کیا کرے گا, یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی آنا چاہیے. آپ کا موقف کیا ہے بطور میرا الگ سے اس پہ کوئی موقف نہیں ہے. اب جو موقف آئے گا, کیونکہ ہم ایک اتحاد کے اندر ہیں اور کیونکہ ہم ایک موومنٹ کے اندر ہیں, تو اب کسی جماعت کا کوئی ذاتی یا کوئی جماعتی موقف نہیں آئے گا. اب جو موقف آئے گا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آئے گا. کیا آپ لاہور کی جلسے سے مکمل طور پہ مطمئن ہیں, ایم این ایز اور ایم پی سے مکمل؟ میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. ہسٹورک موبلائزیشن تھی اور چیخیں آج تک سنائی دے رہی ہیں اس جلسے کے بعد سے, وہ بلا وجہ نہیں ہے. اب وہ ٹی وی پہ آ کے جو بھی کہیں وہ ان کی مجبوری ہے, ان کو یہی کہنا پڑے گا. وہ اعتراف نہیں کر سکتے, لیکن اندر سے وہ جانتے ہیں کہ کس قسم کی موبلائزیشن تھی, کس قسم کی عوام کے اندر جو ہے وہ اس کی پذیرائی تھی, اس موومنٹ کی ہے. وہ اچھی طرح جانتے ہیں, اور چیخیں جو سنائی دے رہی ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہے. الیکشن اصلاحات کے اوپر آپ لوگ, اور ان کا جو پول ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا نے کھولا ہے. الیکشن اصلاحات کے اوپر مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا چاہے گی اگر بلکہ سوری ایک بات اور, بلکہ میں نے آج لاہور کی جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کی لاہور کی پوری قیادت کو ظہرانہ دیا اور ان کو شاباش دینے کے لیے میں نے خود انوائٹ کیا اور ان کو شاباش دی, اور ہم نے ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دی جس کے وہ مستحق ہیں. ہاں جی, الیکشن جو ٹینیور ہے گورنمنٹ کا, اس کو کم کرنے کے حوالے سے اگر الیکشن اصلاحات کے اوپر آپ کو گورنمنٹ بلاتی ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, تو آپ لوگ 4 سالہ ٹینیور کے اوپر اتفاق کرنے کے لیے, کیونکہ 2018 سے قبل شہباز شریف بھی نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ 4 سال ٹینیور گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. تو ایسی سچویشن کے اوپر پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے الیکشن اصلاحات کے اوپر؟ اگر یہ حکومت تو ہے نہیں, یہ ووٹ چوری کر کے آئی ہے, عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آئی ہے, اس کو ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا ہے. پہلے دن سے ان کے ساتھ نہ کوئی بات چیت ہونی چاہیے تھی, نہ ان کو کسی چیز پہ سپورٹ کرنا چاہیے تھا. اب وہ وقت گزر گیا, لیکن اب
ना इनसे कोई बातचीत होनी चाहिए, ना होगी इंशाल्लाह। इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। 4 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 4 महीने नहीं निकाल सकती इंशाल्लाह। लाहौर जलसे में आपने जनरल पाशा का नाम दिया, लाहौर जलसे में जनरल पाशा का आपने नाम दिया, जनरल जहीरुल इस्लाम का। क्या जनरल पाशा की बतौर सबूत को वीडियो है कि वो जलसा अरेंज करा रहे हैं या लोगों को फोन कॉल कर रहे हैं कि आप 2011 का जलसा कामयाब नहीं? अगर आपको पता है इस बात का कि वो कर रहे थे तो उसके सबूत की जरूरत नहीं, वो पूरी दुनिया जानती है। अवामी राब्ता मुहिम मेरा स्केड्यूल फाइनल हो गया ऑलमोस्ट। सिर्फ कुछ डेट्स जो हैं वो थोड़ा इधर उधर उसको चेंज करने की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। आज रात तक मेरे पास फाइनल स्केड्यूल आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। पंजाब में भी है, 4 सूबों के अंदर है इंशाल्लाह ताला, और वो पीपल्स पार्टी भी कर रही है, जो बलोचिस्तान की पार्टीज़ हैं वो भी कर रही हैं। पंजाब में मैं करूँगी और मैं पंजाब से बाहर भी जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। जी, बिलावल भुट्टो ने कल मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ शरीक हूँ और लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मज़ार पे हाज़िरी दूँ। बिल्कुल मेरा आपका पीडीएम, क्या ये एक मौके पर जाकर कोई इंतखाबी लाइन्स में भी तब्दील हो सकता है? आप बार बार ये सवाल करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये अलायंस जो है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसको चलते रहना चाहिए, और इसमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़े इसमें हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसी के बुनियादों पर इसको चलाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबको मिल के इसको चलाना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा तफरीक और ये जो पोलराइजेशन है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। थैंक यू।